بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع، وهو الإثنان ظاهرا اسما ظاهرا واقعا بعد الفعلين، إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني، فلا يكون فيه مجال التنازع. ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل، فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل، لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأول كما لا يخفى. وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما نحو ما ضرب وأكرم إلا أنا، ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، وهو إضمار الفاعل في الأول عند المصريين وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن إضماره مع إلا لأنه حرف لا يصح إضماره، ولا بدونه لفساد المعنى لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل، والمقصود إثباته له. ومراد المصنف بالتنازع ها هنا ما يكون طريق قطعه إضمار الفعل، فلهذا خصه بالاسم الظاهر. وأما بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّمَا قال الفعلان وَإِنَّمَا قال الفعلان. اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ تنازع جس طرح دو فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اسی طرح تنازع جو ہے وہ دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جی. تنازع جس طرح دو فعلوں کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لو کہ جو درود پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ کے اندر، جو درود پاک نماز جنازہ کے اندر پڑھا جاتا ہے. کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، یہی ہے نا جی. تو یہاں پر کتنے فعل ہیں جی؟ 5 فعل ہیں. کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی 5 فعل ہو گئے. کتنے ہیں؟ 5. تو یہاں یہ 5 فعل جو ہیں وہ تنازع کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں کس کے اندر؟ علی ابراہیم کے اندر. علی. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جس طرح تنازع 2 فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اسی طرح 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے. تو پھر مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر تنازع کی نسبت صرف فعلان کی طرف کیوں کی ہے؟ تنازع کی نسبت صرف اعلان کی طرف کیوں کہہ دیا اذا تنازع الفعلان؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنازع صرف اور صرف جو ہے 2 فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف 2 فعلوں کے درمیان واقع نہیں ہوتا بلکہ تنازع 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم مثال ذکر کر چکے ہیں. اس کا جواب شارع علیہ رحمہ نے دیا، بھائی اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تنازع صرف اور صرف 2 فعلوں کے درمیان واقع نہیں ہوتا بلکہ 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جو تنازع جن فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے ان میں سے جو کم از کم فعل ہیں ان کی تعداد تو معین ہے. جو کم از کم فعل ہیں ان کی تعداد تو معین ہے اور وہ 2 ہے. کیا ہے؟ 2 ہے، کیونکہ تنازع جو ہے وہ 2 سے کم فعل مثلا 1 ہو تو اس کے اندر تو متصور ہی نہیں ہے. 2 سے کم فعلوں کے درمیان تنازع اور ٹھیک ہے. تو اور جو تنازع جو ہے وہ 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان ہو اور جو تنازع 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان ہو
تو اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس کی حد معین نہیں ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ دو فعلوں کا ذکر جو ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ تنازع کی جو کم از کم جو ہے نا جی مقدار، تنازع کی جو کم از کم یعنی تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے، تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے، اقل مرتبہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہاں، اس کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے وہ تو معین ہے کہ وہ دو ہے۔ کیا ہے؟ وہ دو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تنازع کے جو مراتب اکثر مرتبہ ہے، جو اور تنازع کا جو اکثر مرتبہ ہے وہ چونکہ معین نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ ہاں، اس کا دو کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دو سے زیادہ میں تنازع ہوتا ہی نہیں ہے، دو کو جو ذکر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو سے زیادہ میں تنازع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماتن نے دو کو بیان فرمایا ہے کیونکہ یہ تنازع کے مراتب میں سے اقل مرتبہ ہے۔ کیا ہے؟ تنازع کے مراتب میں سے اقل مرتبہ۔ واقعاً ای اسمن ظاہرا واقعاً۔ تو شارع علیہ ماتن نے فرمایا تھا ظاہراً، ماتن علیہ رحمٰن نے فرمایا تھا ظاہرا۔ ظاہراً، تو شارع علیہ رحمٰن نے ظاہراً سے قبل جو ہے وہ اسمن نکالا ہے، ظاہراً سے پہلے اسمن نکالا ہے۔ تو شارع نے ظاہراً سے قبل اسمن نکال کر تو ایک سوال کا جواب دیا ہے، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو ظاہراً ہے، ماتن کا قول جو ظاہراً ہے، یہ صیغہ صفت ہے، یہ صیغہ صفت ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، جی، یہ صیغہ ہے، صفت ہے۔ اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا موصوف جو ہے وہ کیا ہے، جی، یہاں اس کا موصوف کیا ہے؟ تو شارع علیہ رحمٰن نے اس کا جواب دے دیا بھی یہاں پر اس کا جو موصوف ہے وہ اسمن ہے جو کہ محذوف ہے، جی، یہاں اس کا موصوف اسمن ہے جو کہ محذوف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شارع علیہ رحمٰ نے ظاہراً سے قبل اسمن کا لفظ نکال کر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو ظاہراً ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہی کہلاتا ہے، اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا موصوف کیا ہے، یہاں اس کا موصوف کیا ہے؟ شارع علیہ رحمٰن نے جواب دے دیا بھی یہاں پر اس کا جو موصوف ہے وہ اسمن ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ محذوف ہے۔ اس کے بعد شارع علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے نکالا واقعاً، کیا نکالا؟ واقعاً۔ تو واقعاً نکال کر بھی شارع علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، واقعاً نکال کر بھی شارع علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ظاہرم بعدہما، جی، کیا فرمایا تھا؟ ظاہرا بعدہما۔ تو ماتن کا قول جو بعدہما ہے، ماتن کا قول جو بعدہما ہے یہ ظرف ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو ظرف ہوتا ہے جب وہ عبارت کے اندر موجود ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر اس کا شارع علیہ رحمٰ نے جواب دے دیا بھی یہاں اس کا جو متعلق ہے وہ واقعاً ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ کیا ہے؟ ماتن علیہ رحمٰ نے فرمایا تھا بعدہما، بعدہ، تو شارع علیہ رحمٰ نے فرمایا ای بعد الفعلین، ای بعد الفعلین۔ اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی غرض جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ کے قول بعدہما میں جو ہما ضمیر ہے، جو ہما ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے،
یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے جواب دے دیا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ فعلین ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، اس میں ظاہر کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو اذل متقدم، اذل، تو ماتن نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جب اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو اور دونوں فعل جو ہے اس کے اندر تنازع کریں، دونوں فعل اس کے اندر تنازع کریں، تو یہاں پر جو ماتن علیہ الرحمہ نے یہ قید لگائی تھی، یہ اپنا اس میں ظاہر کے بعد میں واقع ہونے کی جو قید لگائی تھی تنازع کے لیے، اس میں ظاہر کے دونوں فعلوں کے بعد واقع ہونے کی جو قید لگائی تھی، تو اذل متقدم سے شارح اس قید کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، شارح علیہ الرحمہ اس قید کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمہ نے یہ قید اس وجہ سے لگائی ہے، ماتن علیہ الرحمہ نے یہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع نہ ہوا، اگر بلکہ وہ جو ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا، دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا یا دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا، اگر دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا یا دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تنازع ثابت نہیں ہوگا، اس صورت کے اندر بلکہ اس صورت کے اندر جو پہلا فعل ہے وہ اس میں ظاہر اسی کا معمول بنے گا، اس صورت کے اندر جو اس میں ظاہر ہوگا وہ پہلے فعل کا معمول بنے گا، کیا ہوگا؟ اور ان دونوں فعلوں کا تنازع نہیں ہوگا، ان دونوں فعلوں کا کیونکہ بھئی جو پہلا فعل ہے، جو پہلا فعل ہے وہ دوسرے فعل کے آنے سے پہلے ہی اس میں ظاہر کا حقدار بن چکا ہے، کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے، لہذا جب اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع نہ ہو بلکہ دونوں فعلوں کے درمیان میں آ جائے یا دونوں فعلوں سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں تنازع نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ پہلے ہی فعل کا معمول بنے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو پہلا فعل ہوگا وہ دوسرے فعل کے آنے سے قبل اس کا حقدار ہو چکا ہوگا، اس کا حقدار ہو چکا ہوگا، اس صورت میں تنازع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ماتن علیہ الرحمہ نے بعدہما کی قید لگائی ہے، بھی تنازع جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا جب وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، جب وہ اس میں ظاہر اس کی مثال دی ہے دونوں کے درمیان میں واقع ہو یا دونوں سے پہلے واقع ہو۔ کیا مثال دی ہے جی؟ کوئی دی بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے زیدن ضربت و اکرمت، کیا ہے؟ زیدن ضربت، آپ دیکھ لیں یہاں پر جو زیدن اس میں ظاہر ہے، زیدن جو یہ کہاں واقع ہوا ہے؟ ہاں، دونوں فعلوں سے پہلے واقع ہوا ہے، لہذا پھر یہ پہلا فعل جو ضربت ہے اسی کا معمول بنے گا، کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، اکرم تو اس میں تنازع نہیں کرے گا، اکرم تو اس میں، اور دونوں کے درمیان میں واقع ہو جائے تو اس کی مثال یوں بن جائے گی ضربت زیدن و اکرمت، کیا بن جائے گی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر چونکہ جو زیدن ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا ہوا ہے، لہٰذا یہ پہلا فعل جو ضربت ہے اسی کا معمول بنے گا، اکرمت کا یہ معمول اور اکرمت اس میں تنازع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ نا تنازعہما ومعنی، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی
تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. تنازع کا معنی ہوتا ہے جنگ کردن. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ کردن، جنگ کرنا، جھگڑا. اور یہ جو جنگ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، یہ ذی روح چیز کے اندر متصور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اور جو فعلان ہے، جو وہ کوئی ذی روح چیز تو نہیں ہے، وہ کوئی. تو جب جھگڑا کرنا جو ہے وہ ذی روح چیز کے اندر ہوتا ہے اور جو فعلان ہے وہ ذی روح چیز نہیں ہے، تو پھر مصنف رحمہ اللہ کا، ماتن علیہ رحمہ کا، صاحب کافیہ نے تنازع کی نسبت جو فعلان کی طرف کی ہے یہ درست نہیں ہے. صاحب کافیہ کی تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر تنازع کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں تنازع سے تنازع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے. اس کا ٹھیک ہے. اور اس کا مجازی معنی جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ دو فعلوں کے بعد جو اس میں ظاہر واقع ہوا ہے، جو اس میں ظاہر واقع ہوا ہے، تو وہ دونوں فعل جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. معنی کے اعتبار سے اس کی طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں، اور اس کو اپنے معمول بنانے کا تقاضا کریں، اس کو اپنا. ٹھیک ہے. لہٰذا جب یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے تو پھر کوئی اعتراض وارد نہیں. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات بیان فرما دی کہ تنازع کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ دونوں فعل. تو پھر تنازع کا جب یہاں پر یہ والا معنی مراد ہے تو پھر یہ تنازع جو ہے وہ جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، یہ تنازع جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، اسی طرح یہ تنازع جو ہے وہ ضمیر متصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. یہ تنازع کیونکہ ضمیر متصل جو ہے اس کی طرف بھی تو وہ دونوں فعل معنی کے لحاظ سے متوجہ ہو جاتے ہیں. جو ضمیر متصل ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں. تو جب جو ضمیر متصل ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جس طرح تنازع جو ہے وہ اس میں ظاہر کے اندر ہوتا ہے، اس تنازع کو ضمیر متصل کے اندر بھی ہونا چاہیے. حالانکہ نحات کے ہاں یہ بات طے ہے کہ تنازع جو ہے وہ فقط اس میں ظاہر کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. ضمیر متصل کے اندر یہ تنازع جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ تنازع کا یہ والا جو معنی ہے کہ دو فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے کسی اسم کی طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں. یہ والا معنی ضمیر متصل کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ضمیر متصل جو ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ساتھ ساتھ ایک شرط بھی ہے، یہاں پر ایک اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ جو بعد میں آنے والا اسم ہے، جو بعد میں آنے والا اسم ہے وہ علی سبیل البدلیت جو ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. ساتھ اس شرط کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور تنازع کا جو معنی پیچھے بیان ہوا ہے
کہ دو فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیں، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیں، تو یہ والا معنی اگرچہ ضمیر متصل کے اندر پایا جاتا ہے، یہ والا معنی اگرچہ ضمیر متصل کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ جو شرط ہے نا، ساتھ جو شرط ہے تنازع کے لیے، وہ شرط ضمیر متصل کے اندر نہیں پائی جاتی، جو شرط ہے وہ ضمیر متصل کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہاں، کیونکہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے تو وہ فعل کا کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے، وہ فعل کا جز ہوتی ہے، وہ فعل کا جو ہے وہ جز ہوتی ہے، تو جس کا وہ جز ہوگی تو وہی فعل اس کے اندر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا، وہی فعل اس کے اندر عمل کرے تو وہ اسی فعل کا معمول بن سکے گی، دوسرے کا معمول نہیں بن سکتی، نہیں بن سکے گی۔ جب وہ دوسرے کا معمول نہیں بن سکے گی تو پھر شرط نہ پائی گئی، پھر شرط نہ پائی، ہاں، تو شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے پھر جو تنازع ہے وہ صرف اس میں ظاہر کے اندر ہی ہوگا، ضمیر متصل کے اندر، اور ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت سے شاہ علیہ رحمۃ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے، تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے اور اس کی جو شرط بیان کی ہے، تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے اور اس کی جو شرط بیان کی ہے، شرط بیان کی ہے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں، ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ بھئی جو ضمیر منفصل جو دونوں فعلوں کے بعد آتی ہے، ضمیر منفصل جو دونوں فعلوں کے بعد آتی ہے، تو وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے، وہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے اس جو ہے وہ ضمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس ضمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ جو ضمیر منفصل ہے وہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول علی سبیل البدلیت بن سکتی ہے، ہر ایک کا معمول، علی سبیل البدلیت بن سکتی ہے۔ تو پھر بھی جو تنازع کا معنی آپ نے بیان کیا اور جو آپ نے شرط بیان کی، وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر تنازع جو ہے وہ جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، تنازع جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ تنازع ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے، اور ٹھیک ہے، تو جب پھر وہ ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے تو پھر یہ اسمن ظاہراً کی جو قید لگانا ہے، اسمن ظاہراً کی جو قید لگانا ہے، یہ تو پھر درست نہیں ہوگا، یہ تو پھر درست نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھئی یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تنازع کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ معنی بھی کیا ہے؟ پایا جاتا ہے ضمیر منفصل کی صورت میں، اور اس کی جو شرط ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، تو تنازع کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کی جو شرط بھی پائی جاتی ہے۔ تو لیکن تنازع کا قطع کرنے کا طریقہ، تنازع کو قطع کرنے کا جو طریقہ ہے نحویوں کے ہاں جو مقرر ہے، تنازع کو قطع کرنے کا جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے، اس تنازع کو قطع کرنے کا، اس تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے، اس طریقہ سے یہاں پر قطع نہیں ہو سکتا ہے، اس طریقہ پر یہاں پر قطع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا قید لگائی ہے؟ اسمن ظاہراً کی قید لگائی ہے، اسمن ظاہراً کی قید لگائی ہے، اور ضمیر منفصل کو اس سے کیا کیا گیا ہے؟ خارج کیا گیا ہے، ضمیر منفصل کو اس سے خارج کیا گیا ہے۔ بھئی جو نحویوں کا طریقہ ہے نا یہ قطع کا، تنازع واقع ہو جائے، تنازع واقع ہو جائے، اور اس تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے
نحویوں کا ہاں جو طریقہ مقرر ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے، جب دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، فاعل کا تقاضا کرے تو اس صورت کے اندر جو بصری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا فعل جو ہے جب پہلا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے تو بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو تو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر نکال لیں گے، پہلے اب بھی دیکھو جب پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر نکالیں گے تنازع کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا؟ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہاں تو بصری حضرات اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں؟ پہلا فعل اگر فاعل کو چاہتا ہو تو اس کو فاعل کی ضمیر دے دیتے ہیں اور تنازع کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، تنازع ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو کوفی حضرات ہیں کوفی حضرات ہیں وہ اگر دوسرا فعل کیا کرتا ہو؟ فاعل کو چاہتا ہو، دوسرا فعل فاعل کو چاہتا ہو تو اس کے اندر وہ ضمیر نکال لیتے ہیں اور پہلے فعل کو عمل دے دیتے ہیں، تو اس طرح وہ تنازع کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کوفیوں کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا جو ہے پسندیدہ ہے اور بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے، تو اس تنازع کو یہ کوفی اور بصری حضرات اس طرح ختم کرتے ہیں، اس طرح یعنی گویا ان کے نزدیک تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اضمار ہے، تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ اضمار ہے کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہو تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر محذوف، اس کے اندر فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں اس کے ہاں، اور جب دوسرا فعل کیا کرتا ہو؟ فاعل کو تو پھر کوفی حضرات کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں جو تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ ہے فاعل کے اندر تنازع کی صورت میں، فاعل کے اندر تنازع کی صورت کے اندر وہ اضمار ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ والا جو طریقہ ہے وہ ضمیر منفصل کے اندر جاری نہیں ہوتا، یہ والا طریقہ ضمیر منفصل کے اندر جاری نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی مثال ہے ما ضرب و اکرم الا انا، مثال کیا ہے جی؟ اب یہاں پر ما ضرب و اکرم الا انا جو ہے، یہاں پر ضرب ما ضرب اور اکرم جو ہیں یہ دونوں جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آنا کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، متوجہ ہوں، دونوں ہیں آنا کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہیں، اور یہ آنا جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا کیا بن جائے؟ معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، معمول بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر جو تنازع کا طریقہ ان کے ہاں مقرر ہے اس طریقہ سے یہاں پر تنازع ختم نہیں ہو سکتا، اس طریقہ سے یہاں ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر دو ہی صورتیں ہیں، یہاں پر دو ہی صورتیں ہیں کہ جو آنا ضمیر ہے اس کو اللہ کے ساتھ، اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فعل کے اندر چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر فعل کے اندر چھپائیں گے۔ بھی تنازع قطع کرنے کا طریقہ ان کے ہاں اضمار ہی ہے نا، کیا ہے؟ اضمار ہی ہے۔ تو اس جب یہاں پر اضمار کرنا ہے، جب یہاں پر اضمار کرنا ہے، ضمیر کو چھپانا ہے، ضمیر کو چھپانا ہے، دو ہی صورتیں ہیں بھائی، یا تو اللہ کے ساتھ چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر چھپائیں گے، اور یہاں پر دونوں ہی احتمال باطل ہیں، یہاں پر دونوں ہی احتمال باطل ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر ہم اللہ کے ساتھ ضمیر کو چھپاتے ہیں، اللہ کے ضمیر کو مستتر کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اللہ کے، تو اس صورت کے اندر اللہ جو حرف ہے اس کا بھی چھپانا لازم آئے گا، اللہ جو حرف ہے حالانکہ جو اسم ہے وہ چھپا کرتا ہے، حرف نہیں چھپا کرتا، جو اسم ہے اور ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اللہ کے ساتھ چھپائیں گے تو حرف کا بھی چھپنا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے، اور اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ صرف ضمیر کو چھپائیں اور اللہ کو نہ چھپائیں تو اس صورت کے اندر فساد معنی لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ فساد معنی لازم آئے گا۔ وہ اس طرح بھی دیکھو بھائی ما ضرب و اکرم الا انا، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں مارا، نہیں اکرام کیا مگر میں نے، نہیں مارا اور نہیں اکرام کیا مگر میں نے،
تو یہاں پر جو ہے وہ متکلم کے لیے فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہاں متکلم کے لیے فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں ثابت کیا جا رہا؟ ٹھیک ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، نہیں مارا ہے، نہیں اکرام کیا ہے، مگر میں نے، یعنی میں نے کیا ہے مارا اور اکرام کیا ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہاں پر فعل کو متکلم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اللہ کو چھوڑ کر صرف کیا کریں گے، ضمیر کو چھپائیں، اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر مطلب ہو جائے گا نہیں مارا، نہیں اکرام کیا میں نے اکرام بھی نہیں کیا، اور مارا بھی نہیں، تو اس سے متکلم سے فعل کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی، وہ نفی ہو گئی نا، تو معنی کیا ہو گیا، فاسد، فاسد ہو گیا، معنی کیا ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ تو بھائی جب جو قطع تنازع کو قطع کرنے کا طریقہ ہے، جب وہ ضمیر منفصل کے اندر نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ یہ تنازع کہاں ہوگا، وہ اس میں ظاہر کے اندر ہی ہوگا، ضمیر کے اندر، وہ ضمیر منفصل کے اندر وہ نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے بھائی۔